الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے کیا یہ لازمی ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو ننگا کرے اور اسے براہ راست زمین پہ ٹکائے اور لگائے، یا پھر اگر پیشانی پہ پگڑی کا کوئی حصہ ہو یا ٹوپی کا کوئی حصہ ہو تو اس ٹوپی کے ساتھ زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں ان احادیث کو ذہن میں رکھا جائے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ حدیث ہے جسے امام بخاری، مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، جس میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو شدید گرمی کی وجہ سے زمین پہ براہ راست سجدہ کرنا مشکل ہوتا، تو ہم میں سے کئی لوگ زمین پہ کپڑے کا کچھ حصہ رکھ دیا کرتے، بچھا دیا کرتے، اور پھر اس کپڑے پہ سجدہ کر لیا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیشانی براہ راست زمین پہ نہیں لگتی تھی، بلکہ کپڑا جو پہنا ہوا ہوتا تھا اسے زمین پہ بچھا لیا جاتا اور اسی کے اوپر سجدہ کر لیا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری حسن بصری کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پگڑی اور ٹوپی پہ سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس قول کو امام ابن ابی شیبہ اور امام عبدالرزاق اپنی اپنی مصنف میں باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی ننگی ہو، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے آپ اگر پیشانی پہ پگڑی کا کچھ حصہ رکھے ہوئے ہیں یا ٹوپی کا کچھ حصہ آپ کی پیشانی پہ ہے تو آپ اسی کے ساتھ سجدہ کر سکتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ العلماء مجمعون علی ان المختار مباشرۃ الجبہۃ للارض، کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان براہ راست زمین پہ اپنی پیشانی کو لگائے۔ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا تجب مباشرۃ المصلی بشیء من هذه الاعضاء، کہ نماز پڑھنے والے پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو براہ راست زمین پہ لگائے، یعنی کہ اگر پیشانی پہ کوئی کپڑا ہے، ٹوپی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوئے ہیں اور اس حالت میں ہاتھ کو زمین پہ لگایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور اس انداز سے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا طریقہ صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔